ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات کی جو کہ سورہ نمبر 43 پر 9 ہے، اس کی آیت نمبر 12 کا ایک جملہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ گمان کرنے سے نہیں، کثیرا من الظن، زیادہ گمان کرنے سے بچو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اللہ نے کہا۔ آگے کہا ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ گمان انسان کے ذہن و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اور یہ جو خیالات، باتیں، شک جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اچھی قسم میں شمار ہوتے ہیں، دوسری قسم برے میں شمار ہوتے ہیں، جس کو بدگمانی یا سوء ظن یا برا گمان کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر گمان کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھا گمان، دوسرا برا گمان۔ اچھے گمان کے اندر بھی پھر کئی قسمیں آتی ہیں، اور برے گمان کے تحت بھی بہت ساری قسمیں اور بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ تو یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کثرت سے، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب کون سے گمان ہیں؟ برے گمان، زیادہ برے گمان کرنے سے تم بچو۔ یہ برے گمان، جیسا کہ ابھی کہا میں، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ انسان کا انسان کو لے کر برے گمان، انسان کا اپنے بھائی کو لے کر برے گمان، انسان کا گزرتے ہوئے حالات کو لے کر برا گمان، انسان کا کسی چیز کو دیکھ کر کے برا گمان لینا۔ اس برے گمان میں شرکیہ گمان بھی داخل ہیں، علماء اکرام نے بتایا ہے تفصیل سے۔ جیسے کسی کے گھر پر الو آ کر کے بیٹھ جائے تو اس سے آدمی یہ گمان کر لے کہ اب کچھ بلا آ جائے گی۔ راستے سے گزرتے وقت بلی گزر جائے تو آدمی سمجھ لے، یہ گمان کر لے کہ اب بلا آ جائے گی۔ یہ سب برے گمان میں داخل ہیں، اور یہ برے گمان میں بھی وہ قسم ہے برے گمان کی جو شرک کی قسم میں سے ہے۔ اسی طرح سے دوست کا دوست کو لے کر کے برا گمان، رشتہ داروں میں، رشتہ داریوں میں برا گمان۔ برے گمان کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے ہمارے معاشرے کے اندر سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں آ سکتا۔ اگر برا گمان دوستی کے اندر آ جائے، دوستی میں دراڑ آ جائے گی، دشمنی میں بدل جائے گی دوستی۔ رشتہ داری میں آ جائے تو وہ بھی رشتہ داری دشمنی میں بدل جائے گی۔ بھائی بھائی کے اندر، بہن بہن کے اندر، خاندانوں کے اندر، جماعتوں کے اندر، محلوں کے اندر برا گمان اچھائی کو برائی میں بدل دیتی ہے، دوستی کو دشمنی میں بدل دیتی ہے، پیار کو نفرت میں بدل دیتی ہے۔ اس لیے معاشرے کو یہ ساری چیزیں، نفرت، دشمنیاں، معاشرے کے لیے بری ہیں، معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے برے گمان سے بچایا۔ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ لوگوں کے معاشرے سے، گھروں سے، رشتوں میں سے اچھائیاں ختم ہو جائیں، امن و شانتی ختم ہو جائے گی، دشمنیاں پنپنے لگ جائیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اس لیے جو بھی چیزیں دشمنیاں لانے والی ہیں، برائیاں لانے والی ہیں، معاشرے کو تباہ کرنے والی ہیں، اسلام نے اس سے منع کیا۔ اسی طرح سے اللہ سے برا گمان رکھنا، یہ بھی برے گمان میں داخل ہے، یہ بھی منع ہے۔ کبھی کبھی حالات سخت ہو جاتے ہیں، خطرناک خوف کے حالات
معاشرے کے اندر آ جاتے ہیں، انسان اللہ سے گمان برا کرنے لگ جاتا ہے، نہ جانے کیا ہوگا، اللہ ہمیں معاف کرے گا یا نہیں، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے گا یا نہیں. تو یہ بھی برا گمان ہی کی قسم میں داخل ہے. آج جو ہندوستان کے بلکہ پوری دنیا کے اندر جو حالات گزر رہے ہیں ایسے ہی کچھ قسم کے ہیں. جو وبا پھیلی ہے اس کو لے کر کے لوگ طرح طرح کے گمان کر رہے ہیں اور خوف میں مبتلا ہیں. اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے ہمیشہ، چاہے جیسی بھی حالت ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی احتیاطی تدابیر چھوڑ دے. احتیاط اور جو تدابیر ہیں اس کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ، اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے اچھا بھی گمان رکھنا چاہیے، چاہے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو. ایسی مثالیں انبیاء کرام کی زندگی میں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ وہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے اللہ سے حسن ظن رکھا اور نا امیدی مایوسی کا شکار وہ نہیں ہوئے. ایک مشہور واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کے فرزندان کا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچوں کو لا کر کے کہاں چھوڑا؟ مکے میں لا کر کے چھوڑا. آپ کی زوجہ محترمہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا ایسی جگہ میں آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں، یہاں ہم کو لے آئے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے. تو اس بات پر ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے فرمایا، تب تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرے. دیکھیے ویران جگہ تھی، پانی ملنا مشکل، غذا ملنا مشکل، ایسے حالات میں بھی انہوں نے اللہ سے اچھی امید کا دامن نہیں چھوڑا. علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اچھی امید یہ توحید کی قسموں میں سے ہے. جب اللہ سے اچھی امید ختم ہونے لگ جاتی ہے، انسان مایوسی کا شکار ہونے لگ جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی راہ سے، اس کی فرما برداری سے دور ہٹنے لگ جاتا ہے اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر کے بری راہوں پر چلنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ شرکیہ اور کفریہ معاملات میں بھی گرفتار ہو جاتا. اس لیے ہر حال میں حسن ظن رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخاری مسلم صحیح حدیث کے اندر کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. یعنی اگر وہ اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرتا ہوں. وہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میری مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح دیگر احادیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ اگر اللہ بندہ مجھ سے بے نیازی کا سوال کرتا ہے، بے نیازی چاہتا ہے، لوگوں سے محتاج رہنا نہیں چاہتا، تو میں اس کو اس کے گمان کے مطابق ویسے ہی بھی اس کو بے نیاز ہی رکھ دیتا ہوں، کسی کا محتاج نہیں کرتا. اور جو لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، بھیک مانگنے، ہاتھ پسارنے، مانگ کر کھانے کا معاملہ شروع کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہوں، یعنی اس کے گمان کے مطابق اس کو مانگنے ہی میں چھوڑ دیتا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے گمان کے متعلق، اتقوا الظن، اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے ایاکم والظن، دونوں کا معنی مطلب ایک ہی ہے کہ گمان سے بچو. یہاں بھی گمان سے مراد برا گمان، بدگمانی. فإن الظن اکذب الحدیث، بے شک گمان، شک جس کا کوئی حقیقت نہیں ہے، جو پروف کی بنیاد پر خیال نہیں کیا گیا ہے، ٹھوس دلائل کی بنیاد پر جو گمان نہیں کیا گیا ہے، ایسا گمان کرنے سے بچو. کیونکہ شک گمان، ایسا گمان جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، نہ جس کی بنیاد ہے، جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، ایسا گمان کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے بڑا جھوٹ ہے. کہا اکذب مطلب سب سے بڑا جھوٹ، جھوٹ ہی نہیں بلکہ جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ ہے کہا ظن کو اللہ کے رسول. یعنی بڑی سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے روکا ہے امت کو. اور بھی بہت ساری اس کے دلائل ہیں، وقت لمبا ہو جائے گا. انہی مختصر سی نصیحتوں اور
کتاب و سنت کی باتوں پر خطبے کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یا الہی ہمیں کتاب و سنت کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ہمیشہ حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور سوء ظن سے ہمیں بچائے رکھ. اے اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ, موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے. ہماری ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما, دنیا اور آخرت کی بلاؤں, تکلیفوں, پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما, اور دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما, آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد